میں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر خرم دستگیر نے۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ خرم صاحب کل آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہے وہ آخر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا ہے، لیکن وہ میاں محمد نواز شریف سے بھی مشاورت کریں گے، اور آج ایک طویل میٹنگ بھی ہوئی ہے لندن میں شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، تو کیا کوئی حتمی فیصلے پہ پہنچ گئے ہیں؟ مشاورت میں کیا طے پایا ہے کہ کیسے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آگے بڑھیں گے؟ جی میں شکر گزار ہوں، آپ نے ناظرین کو بتا دیا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی یا ایکسٹینشن وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے، لیکن وہ اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے کسی سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں، اور تاریخ کا ایک آپ جبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے جو 7 آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں ان میں سے 5 کی تعیناتی پر محمد نواز شریف کے بطور وزیر اعظم دستخط موجود ہیں، تو لہٰذا پاکستان میں اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو اس پورے پروسیس کا اور عمل کا تجربہ ہے، ریگارڈ لیس کہ آج کون وزیر اعظم ہے، تو وہ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں۔ ایک چیف جو ہیں وہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف ہیں، اور ایک چیف کی اپوائنٹمنٹ شہید بینظیر بھٹو نے کی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف نے کی تھی، وہ خبروں کے مطابق بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی تجربہ ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ہیں، اور مشاورت کے اوپر کوئی آئینی اور قانونی قدغن نہیں ہے، تو لہذا آج ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ابھی تک ہم پارٹی کو تو کوئی نالج نہیں ہے کہ کیا ڈسکشن ہوئی، کل تک معلوم ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ چونکہ اس دفعہ عمران خان صاحب نے اس کو کھول کر اس کے اندر تعصب کی اتنا زہر بھر دیا اس سارے معاملے میں کہ اس دفعہ زیادہ احتیاط وزیر اعظم شہباز شریف کو کرنی پڑے گی، اور مجھے یہی توقع ہے کہ وہ پوری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا خرم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہو سکتی ہے، سب سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں، سب سے زیادہ مرتبہ اپوائنٹ کیے ہیں، 5 دفعہ شہزاد صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں 5 مرتبہ آرمی چیف انہوں نے اپوائنٹ کیے، لیکن یہی تو تنقید عمران خان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف اہل نہیں ہیں آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کے لیے، اس لیے مؤخر کر دیا جائے یہ معاملہ، جب الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی تو وہ فیصلہ کریں۔ اور آپ تو بیسیکلی ان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ نواز شریف فیصلہ شہباز شریف کریں گے، لیکن نواز شریف کی مرضی سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ جی نہیں، میں عمرانی فساد کی کسی بات کو انڈورس نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کا جواب دوں گا۔ اس سارے معاملے میں وہ بالکل بے معنی ہے، وہ پارلیمان سے اپنے آپ کو نکال چکے ہیں۔ خرم صاحب جو وہ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف ایک کنوکٹڈ شخص ہیں، اب مفرور بھی عدالتوں سے، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ جی دیکھیے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو آج اگر ہوتے اور انہوں نے کسی بھی سابق وزیر اعظم سے رائے لینی ہوتی تو پھر ایک ہی نام آئے گا، اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اور یہ جو کہنا کہ جی یہ کنوکٹڈ ہے، شہزاد صاحب میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر جتنے بھی کیس ہیں وہ جعلی اور ناانصافی پر مبنی تھے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ریورس ہوگا اور محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کی باقاعدہ قیادت کریں گے۔ بہت بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے ایک بات سامنے رکھی ہے کہ اگلے الیکشنز تک جو ہے سٹیٹس کو برقرار رہے، اور اس کے بعد جو پارٹی منتخب ہو وہ پھر فیصلہ کرے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کیا یہ بھی آن کارڈز ہے؟ مطلب جو ممکنات ہے کہ کوئی نیا شخص بھی ہو سکتا ہے، یا جو پروپوزل عمران خان کا ہے اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی آپ کی پارٹی میں اور آج میٹنگ میں اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے، یا یہ مسترد کر دیا ہے بالکل پروپوزل آپ لوگوں نے؟ جی، عمرانی فساد اپنے جتھوں کی بنیاد پر پاکستان کی حکومت کو، ریاست کو تناؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم پریشرائز نہیں ہوں گے، وہ اپنے مطالبے کرتے رہیں۔ میری ان سے بھی استدعا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنی باتیں کریں، اور یہ جو جتھوں کا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں، میں یہ بند کر دوں گا، ازراہ کرم یہ بند کر کے یہ وقت سیلاب زدگان کی مدد کا ہے۔ لیکن خرم صاحب دونوں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اب تو دونوں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اگر ری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، سٹیٹس کو رہتا ہے، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، کوئی نئی چیف آتی ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو دونوں چیزوں پہ بات ہوئی ہے۔ جی دیکھیے، یہ کہنا ہے کہ اس کو بوخر کر دیں، اس کو ایسے کر دیں، عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہرا دوں،
وہ عوامی نمائندگی کو رد کر کے پارلیمان سے نکل چکے ہیں. لہذا ان کی آواز چلے آپ عمران خان کو ان کی سٹیٹمنٹ کو آپ سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو دونوں آپشنز ہیں نا آپ کی حکومت کے پاس، تو کیا دونوں آپشنز ہر آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے؟ جی آپشن ایک ہی ہے، فوری طور پر سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا جائے. تو لہذا پارلیمان وہ تو بالکل اہم معاملات ہیں. میں تو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پارلیمان 12 اگست 2023 کو اپنی مدت انشاءاللہ پوری کرے گی اور اکتوبر 2023 میں انتخابات ہوں گے. اس دوران جہاں جہاں بھی آئین اور قانون وزیر اعظم کو ثوابدیدی اختیارات دیتا ہے وہ اس کا استعمال کریں گے. آج ہی میٹنگ میں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں سے پارٹی کے مختلف سینئر رہنماؤں سے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے شہباز شریف صاحب نے؟ جی نہیں، میں اس کو بھی کنفرم نہیں کر سکتا کہ آج کی میٹنگ میں یہ گفتگو ہوئی. ابھی تک اس کے جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں جب اس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ متنازع بنا دیا عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، لیکن آپ کا تو ایک انٹرویو میں یہ بیان ہے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت اس لیے گرائی عمران خان کی کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ ایک ایسی تعیناتی ہوگی نومبر میں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان متنازع بناتے ہیں چیف کی اپوائنٹمنٹ کو، وہ جلسوں میں آپ کی تقریر آپ کا ساٹھ بار بار سنوا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ہماری حکومت اس لیے بنائی، تو آپ متنازع بناتے ہیں چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں جو 40 سال کا ہمارے ملک پر فوجی آمریت رہی ہے اس کو میں کہاں پھینکوں؟ وہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے، وہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین حصہ ہے اور ہمیں اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے کہ یہ کہنا کہ جی صرف ایک عمران خان کو ہم جو ہے ایک آئینی طریقے سے پارلیمان کے ذریعے جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اس کی وجہ سے کیا پاکستان میں جمہوریت بحال ہو گئی ہے؟ نہیں ہو گئی. وہ معاملہ اپنی جگہ پر معلوم، اور یہ جو سارا ایکشن کیا گیا شہزاد صاحب وہ اس کی دو بنیاد، ایک تو بنیاد تھی کہ جناب ہمیں پاکستان میں دوبارہ سے جو جمہوری عمل ہے اس کو درست طریقے سے اس کے اندر جو انتہائی ہیومن رائٹس کی ابیوزز تھی اس کو روکنا ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں فاشزم کو روکنا ہے. عمران خان کی 4 سال کی حکومت ایک فاشسٹ حکومت تھی اور ہمیں اس کو روکنا تھا. ہم نے لیکن اس کو جو بنیاد آپ نے بنائی تھی وہ یہی تھی کہ ایک ایسے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا اور وہ فاشسٹ بنیں گے، ہمیں اریسٹ کر لیں گے، تمام لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے متنازع بنایا، ہم تو کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے تھے، ہم نے تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو پبلک ڈومین میں لا کے متنازع بنا رہے ہیں. دیکھیے ہمیں تو پاکستان کے عوام سے ایک وعدہ کیا ہوا آئین میں ابتدائیہ میں، آپ بھی دکھائیے ناظرین کو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک پر حاکمیت عوام کے منتخب نمائندوں کی ہوگی. جب بھی اس کو توڑا گیا ہے، جو 4 سال فساد عمرانی کے دور میں جب ایک ہائیبرڈ سسٹم اس ملک پر موجود تھا، اس کی خرابیاں چاہے وہ جمہوریت کی تھیں، چاہے وہ وفاقیت کی تھیں، چاہے وہ پاکستان میں معیشت کی تھیں، وہ سب کے سامنے واضح ہیں. جو بھی اس وقت عمران خان بیانیہ بنا رہے ہیں وہ مقبول ہو رہا ہے، آپ لوگ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری حکومت کو ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے کیسز ختم کریں گے آ کر، اور پھر نیب قوانین میں جو ترمیم ختم کی اس کے بعد 50 کیسز جو ہیں اب وہ دائرہ کار سے باہر ہو گئے احتساب عدالت کے. انہوں نے ریفرنسز واپس بھیج دیے نیب کو، اور نیب پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ اب نیب جو ہے وہ ریلیونٹ کیسز ریلیونٹ فورم پر بھی نہیں بھیج رہی ہے. اس میں شہباز شریف کے کیسز ہیں، حمزہ شہباز کے ہیں، راجہ پرویز اشرف کے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے، تمام کیسز ختم ہو گئے. تو عمران خان نے جو بات کی تھی تاثر تو مضبوط ہو رہا ہے کہ آپ لوگ آئے اسی لیے تھے کہ نیب قوانین میں ترمیم کریں اور کیسز سے جان چھڑا لیں. دیکھیے یہ ایک عمرانی فیکٹری لگی ہوئی ہے الزامات کی، جو کہ آپ کا حق ہے آپ اس کو دوبارہ دہراتے رہیں. ہم نے الزامات پر نہیں چلنا، ہم نے تو قانون اور آئین پر چلنا ہے. پوری کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تو یہ جو قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اگر یہ کوئی غیر قانون ہے تو اس پر بھی واضح ہونا چاہیے. خرم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق، کیا آپ لوگوں نے تو قانون ہی بدل دیا نا؟ اور صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، کئی لیگل ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ پوزیشن لیتے رہے کہ نیب قوانین میں خامیاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ چینجز جو اس نیب لا میں کی گئی ہیں وہ تو بڑی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے. نہیں، کوئی ایکسٹریم نہیں ہے. نیب قانون میں ایک ایک ترمیم ان فیصلوں کی بنیاد پر کی گئی ہے جو فساد عمرانی کے دور میں عدالتوں نے دیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے دیے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ایسا نہیں ہے خرم صاحب، ایسا نہیں ہے. میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو.
مجھے مکمل کرنے دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سعد رفیق کو جو جس وقت ضمانت دی، انہوں نے کہا کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کو کچلا گیا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے یہ بات کی، یورپین یونین نے بات کی کہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ پروسیس ہو رہا ہے. خرم صاحب ذرا میری بات تھوڑی تسلی سے سن لیجیے گا، کیونکہ کئی آپ کے رہنماؤں کے خلاف جو نیب کیسز تھے ہم نے بڑے ڈیٹیل میں اس پہ شو کیا اور ہم نے بتایا کہ کہاں کہاں زیادتی آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور کیا کیا عدالتیں حکم دیتی رہی ہیں کہ کون کون سے نیب قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی ان کے مطابق ہوا ہے کورٹ کے فیصلوں کے، ایسا نہیں ہے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایسڈ بیونڈ مین کے کیس میں قانون تھا کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ اکیوز پہ ہوگا. آپ لوگوں نے اور سپریم کورٹ کی باقاعدہ اس پہ گائیڈ لائنز ہے کہ پہلے اسٹیبلش کرنا ہے کہ ایسٹ کتنے کا ہے، کس کا ہے، انکم کتنی ہے، اور پھر برڈن آف پروف اکیوز پر آئے گا. آپ نے مکمل طور پر ختم کر دیا اور کہا کہ نیب کی ذمہ داری ہوگی ثابت کرنا. سپریم کورٹ نے آج تک نہیں کہا کہ آپ کوئی قدغن لگائیں کہ 50 کروڑ سے اوپر کا مقدمہ ہوگا تو ہی نیب سن سکے گی، لیکن آپ نے یہ 50 لگا دیے. یعنی کہ ایک شخص 10 مختلف کیسز میں 45 کروڑ کی بھی اگر کرپشن کرے تب بھی نیب اس کیس کو نہیں سن سکتی کیونکہ وہ 50 کروڑ کا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پبلک ایٹ لارج کی ڈیفینیشن تھی 50 لوگوں کے حوالے سے تھی کہ 50 لوگوں کا معاملہ ہے تو پبلک ایٹ لارج گنا جائے گا، آپ نے اس کو تبدیل کر کے 100 کر دیا. جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر 22-26 لوگ بھی ہوں تب بھی پبلک ایٹ لارج ہوگا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ تمام جو قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہے. دیکھیے، آپ کی ایک رائے ہے اور آپ نے اپنی رائے اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں جو برڈن آف پروف ہے وہ ہمیشہ الزام لگانے والے پر ہے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جتنی دیر یہ قانون رائج رہا، خاص طور پہ عذاب عمرانی کے دور میں، اس قانون کا کتنا بے دردی سے، بے رحمانہ اور ناانصافی سے استعمال کیا گیا کہ 22 مہینے حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا گیا. ان کے خلاف ابھی تک ثبوت کا ایک ٹکڑا نہیں کوئی لا سکا. خرم صاحب بے شک ہوا عمران خان پہ یہ بھی بڑا سنگین الزام ہے کہ نیب چیئرمین کو بلیک میل کر کے انہوں نے بہت سارے کام کروائے. یہ باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہم بات کریں کہ قانون کو آپ نے بالکل ایسا کر دیا ہے کہ نیب اب بیسکلی ان پہ خرچہ ہوگا اربوں روپے کا، لیکن وہ ٹوتھ لیس ہو جائیں گے. بالکل نیب کا قانون اس وقت تعزیرات پاکستان کے برابر آ گیا ہے. وہ جو وائلیشن تھی ہیومن رائٹس کی، بیسک ہیومن رائٹس کی، وہ ہم نے ختم کر دی ہے کہ بھئی الزام لگانے والا اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ اگر غیر قانونی ذرائع سے آمدنی بنائی ہے تو اس کی، تو جو الزام لگانے والا جب تک نہیں بتائے گا. ایسا خرم صاحب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آپ کے ملک میں ایف بی آر ہے، وہاں پہ بھی یہی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی انکم سے زیادہ اثاثے بنائے تو ایف بی آر آپ کو پوچھے گا کہ یہ کیسے آپ نے اثاثے بنائے. این سی اے اٹھا لے، برطانیہ کا قانون، نیشنل کرائم ایجنسی، ان کو بھی اگر یہ لگتا ہے کہ آپ نے اثاثے اپنے انکم سے زیادہ بنائے تو یہ اکیوز پہ ہوگا برڈن. دیکھیے، این سی اے کے پاس اور دوسرے اداروں کے پاس لوگوں کو اٹھا کر ناانصافی سے ان کے بنیادی حقوق کچل کر انہیں جیلوں میں سڑتے رہنے رکھنے کا اختیار نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے تناظر میں جب یہ قانون تھا جس کے اندر ثوابدید دی گئی تھی جیل میں ڈالنے کی، اس کا انتہائی غلط. مثلا آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو حمزہ شہباز کے 22 مہینے ہیں وہ ضائع ہوئے، یا شاہد خاقان عباسی کے 8 مہینے ہیں، بفتہ اسماعیل کے 8 مہینے، رانا ثناء اللہ کو عقوبت خانے میں رکھا گیا، وہ مہینے کون واپس کرے گا؟ خرم صاحب یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے ریمانڈ کا پیریڈ بھی کم کیا ہے، آپ نے ریمانڈ کا پیریڈ بھی 90 دن سے کم کر دیا ہے، 14 دن تک آپ نے کہا ہے کیس 6 مہینے میں نمٹایا جائے. یہ وہ شکیں ہیں جن کو میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں، یہ اقدامات ضروری تھے نیب قوانین میں. بہت بہت شکریہ. اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے